السلام علیکم بچوں. دیکھیے آج ہم پڑھیں گے قطع. قطع کا ایک مختصر تعارف آج ہم دیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو. قطع ایک مختصر نظم ہے. اس میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی. عام طور پر اس میں 4 مصرعے ہوتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص بحر مخصوص نہیں ہے. اس میں کسی خاص خیال یا تجربے کو پوری شدت اور وحدت تاثر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. دیکھیے قطع جو ہے وہ ایک بہت مختصر سی نظم ہوتی ہے اور اس میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے. اب عام طور پہ شاعر 4 مصرے ہی کہتے ہیں قطع میں، اور لیکن اس سے پہلے قطع میں اشعار کی تعداد متعین نہیں تھی. آپ کے سلیبس میں دونوں طرح کے قطع ہیں. مطلب وہ قطع بھی ہیں جن میں صرف 4 مصرے ہیں اور 4 مصروں سے زیادہ والے قطع بھی ہیں. تو ایک وحید الدین سلیم کا قطع ہے دعوت انقلاب، وہ اس میں 6 مصرے شاید ہیں، 6 اشعار یا 5 اشعار ہیں. اور اختر انصاری کے قطع ہیں وہ 4 مصروں کے ہیں قطع. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم جب اپنے پڑھیں گے آگے قطعات، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ قطع کس طرح سے لکھے گئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے. پہلے نہیں تھی اشعار کی تعداد متعین. عام طور پر اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں. اب اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں عام طور پر. اس کے لیے کوئی خاص بحر مخصوص نہیں اور کوئی وزن بھی مقرر نہیں ہے کہ اسی وزن میں یا اسی بحر میں کہا جائے گا قطع. اس میں کسی خاص خیال یا تجربے کو پوری شدت اور وحدت تاثر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ قطع میں شاعر اپنی کوئی سوچ یا کوئی خاص خیال یا کوئی اہم خیال جو اس کے ذہن میں آتا ہے، اس بات کو یا پھر اپنا کوئی تجربہ بیان کرتا ہے اور پورے وحدت تاثر کے ساتھ، پورے تاثر کے ساتھ اور شدت کے ساتھ، مطلب پرزور انداز میں وہ بیان کرتا ہے اس کو. جس طرح سے ہر صنف کی ایک خاصیت ہے کہ بھائی اس میں عام طور پر جیسے غزل ہے، غزل میں عام طور پر حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ اور طرح کے مضامین بھی شامل ہو گئے ہیں اب، لیکن غزل کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں. یا مثنوی ہے تو مثنوی میں فوق الفطری عناصر اور جن بھوت پریوں کے واقعات اور یہ داستان پوری کہانیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے قصیدہ ہے، قصیدے میں کسی بادشاہ کی یا کسی رئیس کی، کسی کی نواب کی مدح ہوتی کرتی، تعریف ہوتی تھی یا برائی ہوتی تھی. وہ کہلاتا تھا اس کو. اور مرثیہ جو ہے، مرثیے میں کسی مرنے والے انسان کے اوصاف بیان کیے جاتے تھے. تو اسی طرح سے قطع بھی ایک صنف ہے، اور قطع میں شاعر اپنی زندگی کا کوئی خاص تجربہ یا اپنا کوئی خیال جو پرزور انداز میں پوری شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے. کلاسیکی شاعروں کی یہاں قطع عموماً غزل کے اشعار میں ملتا ہے. کلاسیکی شاعر مطلب یہ کہ جو پرانے زمانے کے جو معتبر مصنفین ہیں یا شاعر ہیں، تو ان کی اپنی زبان یا محاورے یا لب و لہجہ جو ہے، ان کا جو انداز ہے، کلاسیکی شاعر مطلب اس زمانے کے جو پہلے زمانے کے جو شاعر تھے، ان کے یہاں قطع غزل کے اشعار میں ملتا ہے. اب غزل کے اشعار میں کس طرح سے ملتا ہے، دیکھیے ایک میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. یہ دیکھیے، یہ غزل ہے، یہ غزل ہے پوری. ٹھیک ہے، یہ غزل ہے. اب غزل میں غزل کا آپ جانتے ہیں کہ ہر شعر اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے. اس میں ہر شعر
ایک ایک شعر دیا ہوا ہے اور ہر شعر اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہے، لیکن آخر میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ آخری شعر اس طرح سے لکھا گیا ہے، اس کے بیچ میں قاف ہے۔ اس کے بیچ میں قاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعر قطع بند شعر کہلائے گا۔ قطع بند شعر میں عام طور پر شاعر کسی بھی اپنے واقعے کو یا خیال کو تسلسل سے بیان کرتا ہے، تو شاعر کی بات اگر مکمل نہیں ہوتی ہے ایک شعر میں تو اس کو دوسرے شعر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس دوسرے شعر کو لکھنے کے لیے بیچ میں ہم قاف لکھتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قطع بند شعر ہے، اس کا اوپر والے شعر کا تعلق نیچے والے شعر سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے۔ غزل کے ایسے دو یا دو سے زیادہ اشعار جن میں کوئی مضمون یا خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے انہیں قطع بند شعر کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا اب آپ کو کہ شاعر دو یا دو سے زیادہ اشعار کو یا اپنے خیالات کو شاعر مسلسل اگلے شعر میں بھی پیش کرے تو وہ قطع بند شعر کہلاتا ہے۔ قطع بند اشعار کی اس روایت کو بعد کے شعراء نے مزید وسعت دی اور اسے ایک علیحدہ صنف کا مقام عطا کیا، یعنی اب بعد میں جو شعراء آئے انہوں نے قطع کو ایک الگ صنف بنا دیا۔ پہلے قطع غزل میں ہی آتا تھا، غزل کے اشعار میں لکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں آنے والے شعراء نے قطع کو ایک الگ صنف بنا دیا۔ قطع چونکہ غزل سے برآمد ہوا ہے اس لیے یہ غزل کی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں ہر شعر کا دوسرے مصرے میں قافیے کا خیال رکھا جاتا ہے، تاہم غزل کے برخلاف قطع کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے، یعنی اس میں مطلع نہیں ہوتا، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ قطع چونکہ غزل سے برآمد ہوا، یعنی غزل سے نکلا ہے، غزل میں آتا تھا پہلے، پھر اس کے بعد ہی الگ صنف بنی ہے، تو اسی لیے قطع غزل کی ہی حیت میں لکھا جاتا ہے۔ مطلب جس طرح سے غزل لکھی جاتی ہے، غزل کی بناوٹ، غزل کی بحر وزن جس طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح سے قطع کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے غزل کے شعر کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے، اسی طرح سے قطع کے شعر کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ کا ہونا لازمی ہے۔ تاہم غزل کے برخلاف قطع کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے، یعنی اس میں مطلع نہیں ہوتا۔ اس میں ایک تھوڑا سا فرق اور ہے غزل میں اور قطع میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ قطع میں ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، غزل کا عنوان نہیں ہوتا، قطع کا عنوان بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں ہوتا بھی ہے، کہیں کہیں نہیں بھی ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سلیبس میں جو قطعات ہیں ان کے سب کے عنوان ہیں۔ اچھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ قطع کی طرح رباعی بھی 4 مصروں کی نظم ہوتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رباعی کے لیے خاص بحر اور اوزان مخصوص ہیں، جبکہ قطع غزل کی طرح ہر بحر میں کہا جا سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رباعی بھی 4 مصروں کی نظم ہوتی ہے۔ ابھی اوپر بتایا کہ قطع میں عام طور پر قطع میں 4 مصرے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے رباعی بھی 4 مصروں کی نظم ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ قطع تو کسی بھی بحر میں لکھ سکتے ہیں، جس طرح سے غزل ہم کسی بھی بحر میں لکھ سکتے ہیں، کسی بھی وزن میں لکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے قطع بھی کسی بحر میں لکھ سکتے ہیں، لیکن رباعی کو ہم کسی بھی بحر میں نہیں لکھ سکتے۔ رباعی کے لیے بحر بھی مخصوص ہے اور اوزان بھی مخصوص ہیں، اوزان وزن کی جمع ہے۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، کبھی کبھی تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہو سکتا ہے، جبکہ قطع میں شعر کے ہر دوسرے مصرے میں
قافیہ ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گئی اب آپ کو یہ بات؟ دیکھیے غزل اور قطع کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ غزل کے شعر کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ غزل کی فارم میں لکھا گیا ہے تو آپ کو یہ معلوم کرنے میں آسانی رہے گی کہ آپ یہ دھیان رکھیے کہ غزل قطع کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہوتے، دوسرے مصرے میں ہی قافیہ ہوتا ہے، جبکہ غزل کے پہلے دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے پہلے شعر کے۔ دوسری چیز، رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، جبکہ قطع کا کے 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، دوسرا اور چوتھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے تینوں چیزوں میں، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک قطع کی مثال اور ایک رباعی کی مثال بھی دی ہوئی ہے۔ قطع دیکھیے، ہلکی ہلکی پھوار کے دوران میں دفتن سورج جو بے پردہ ہوا، میں نے یہ جانا کہ وحشت میں کوئی روتے روتے کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ دیکھیے دونوں دوسرے مصرے میں، دونوں اشعار کے دوسروں مصرے میں قافیہ ہے، ہوا اور پڑا۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب رباعی دیکھ لیجئے۔ ہر نقطہ و حرف کام کر جاتا ہے، دامن گلے معرفت سے بھر جاتا ہے، امجد کا کلام کوئی خنجر تو نہیں، کیوں دل میں ہر ایک کے اتر جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع دیکھ لیجئے، ہم قافیہ ہے، کر بھر اتر۔ ٹھیک ہے، تو قطع کا تعارف یہاں ختم ہوتا ہے ہمارا۔ اللہ حافظ۔